وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 61. آج کا موضوع، کیا ہم نے ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مختہ ہوگا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. اور آپ کا رب بستیوں کو تباہ کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اس کے بڑے مرکزی شہر کیپٹل میں پیغمبر بھیج دے جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اس حال میں کہ وہاں کے مکین ظالم ہوں. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جو چیز بھی تمہیں عطا کی گئی ہے سو وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی رونق و زینت ہے، مگر جو چیز ابھی اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اور دائمی ہے. کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 61. افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ، فہو لاقیہ، اور وہ اس کو ملنے والا ہے. یعنی وہ اس کو پانے والا ہے. کمم متعناہ متاع الحیات دنیا، کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جس کو ہم نے دنیا کا سامان زیست دے دیا ہے. ثم هو یوم القیامت من المحضرین، اور قیامت کے دن پھر وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا. محضرین یعنی حساب کتاب کے لیے. سامعین کرام، اس میں وہی مضمون ہے جو گزشتہ مضمون تھا کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتہا وما عند اللہ خیر وابقیٰ. تمہارے پاس جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تو وہ تو حیات دنیا کا عارضی سامان ہے، زیست عارضی سامان زیست ہے اور اس کی زیب و زینت ہے. یعنی اس کو کوئی دوام نہیں ہے، یہ ڈسپوزیبل چیزیں ہیں، ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمائی ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق.
جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہاں بھی یہی مضمون ہے۔ اب آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ بھئی ایک وہ شخص جو تقوی کی زندگی گزار رہا ہے، میں اپنے الفاظ میں یہ مضمون ہے، ایک وہ شخص ہے جو تقوی، جو ایمان اور تقوی، ایمان لے آیا اللہ پہ اور پھر تقوی کی زندگی گزارنے لگا، یعنی عقیدہ صحیح بنا لیا اور عقیدے کے ایک صحیح عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدے کیے ہیں تو اور وہ اس کو ملنے والے ہیں، فہو لاقی ہے، وہ ان وعدے وہ اس کو ملنے والے ہیں۔ تو دوسرا وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے اور دنیاوی زیست کا سامان تو اس کے پاس ہے لیکن وہ ایمان اور تقوی اس کو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک مجرم کی حیثیت سے جب آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے تو آپ سے مجرموں والا سلوک کیا جائے گا، معزز آپ کا استقبال نہیں کیا جائے گا، آپ کو جنت میں نہیں بلکہ دوزخ میں دھکیلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو شخص ہے، اب ایک چیز اس میں ہے افمم وعدناہ وعدا حسنا، کہ جس کے ساتھ میں نے وعدے حسن کیا ہے، یعنی وہ شخص جو ایمان لے آیا اور اس کے مطابق نیک اعمال بھی کیے، اللہ تعالیٰ نے اس سے جو وعدے کیے ہیں اچھے وعدے۔ اب یہ اچھے وعدے سامعین کرام ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری جب بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو ہماری ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ مومن سے اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت میں کوئی وعدے کیے ہیں کہ حور و قصور میں لے گا ان کو اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، کہ یہ صرف آخرت تک محدود ہیں، دنیا میں کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام، یہ اصل میں ہماری غلط فہمی ہے، اور دوسری شیطان جو ہے وہ ہمارے دل میں ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بہت اچھی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، یعنی یہاں تذکرہ ہو رہا ہے نا کہ افمم وعدناہ وعدا حسنا، جس سے میں نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ۔ اب آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو بے شمار ایسے وعدے ہیں، یعنی بہت جگہ ایسے وعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں سے کیے ہیں، لَنَبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا، مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ان کو دنیا میں ہم بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے جو نیکوکار ہے اس کو اس دنیا میں بھی بھلائیاں ملیں گی، اچھائیاں اور بھلائیاں اس میں بھی ملیں گی۔ پھر استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اپنے غلط طرز حیات کی، غلط طرز زندگی کی، اور اس کی طرف تائب ہو جاؤ، ثم توبوا الیہ، اس کی طرف رخ پھیر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، ایک معین وقت تک، ظاہر ہے کہ ایک محدود وقت ہی ہے، اس کو ایک اچھی زندگی تمہیں، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی بام عروج تک پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ بھی ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، او کما قال، کہ انا لننصر، میں ضرور مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور وہاں بھی، قیامت میں تو ہے ہی ہے، لیکن ہم یہ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، بڑی تنگی ترشی کا سامنا ہوگا، مثال کے طور پہ بڑے پریشانی کے حالات ہوں گے اگر ہم ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر لیں، یہ شیطانی باتیں ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ بات جو ہے ذہن سے نکال لیں سامنے کرام، ایک اچھی زندگی، میں نہیں کہہ رہا، قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے
اللہ کے وعدے تو سچے ہیں نا. اچھی زندگی دیکھیں ہمارے یہ الگ بات ہے، تھوڑی سی اس میں فرق یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو اچھی زندگی کا تصور ہے وہ اس تصور سے مختلف ہے، بلکہ الٹ ہے، جو کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ جو سجیسٹ کرتا ہے یا جس طریقے سے. اب دیکھیں ہماری جو ذہن میں کیا ہے اچھی زندگی کا تصور ہمارے ذہن میں، وہ تو ایک دھوکے پہ مبتلا ہے. ہم جو ہے دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے اور دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جتنی زیادہ سمیٹ لیں یہ اس میں ہمارے لیے اچھائی ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں مال اور اولاد کی فراوانی وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے، لیکن یہ مادی خوشحالی یہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا اور ما فیہا کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. تو اب آپ اس کو اچھا قرار دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے ہماری اور اللہ تعالیٰ کی جو یعنی ہماری سوچ میں، اور اللہ تعالیٰ جو اچھائی کا ہم سے وعدہ کرتے ہیں. اچھائی کا وعدہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی سامعین کرام آپ سے کیا تھا. بہرحال میں مختصر طور پہ دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں. وعدن حسنا کے الفاظ استعمال ہوئے تو اس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میں جو صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بام عروج تک پہنچا دیں گے. یہ قرآن جو ہے نا، یہ وہی قرآن اور ہدایت، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہماری روحانی صلاحیتوں کو عروج تک لے جانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک نسخہ کیمیا ہے. اس کو یعنی دیکھیں اس کو نسخہ کیمیا بھی کہتے ہیں نا. تو اس کا نسخہ کیمیا میں آپ کو بتاؤں، یہ پہلے ہوتے تھے کیمیا گر. آج بھی بعض لوگ اس کے سے پریشان ہیں. وہ سنگ پارس ہوتا، اس کے ساتھ جو چیز بھی مس ہو جاتی تھی، سنتے ہیں ہم ایسے، مجھے نہیں معلوم اس کی حقیقت، تو وہ بھی سونا بن جاتی تھی. اور یہ کیمیا گری جو تھی یہ ایک فن تھا پہلے، ابھی تو شاید اتنا نہیں ہے، لیکن کیمیا گر جو ہے مطلب وہ سونا بنا لیتا تھا چیزوں کو، کیمیا گری مختلف فارمولوں کے. اب کیمیا جو ہے سونا، کیمیا گر سونا بنانے والا، تو یہ کیمیا گری جو ہے یہ دیکھیں انسان جو ہے وہ ایک قیمتی جز ہے انسان میں. اگر یہ اس کی مناسب دنیا کو مناسب طریقے سے استعمال کرے تو یہ ایک بہت ہی زیادہ قیمتی چیز بن جائے گا. وہ ایک شاعر نے شعر بھی کہا ہے نا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. کہ جب تک ہم بکے نہ تھے تو کوئی ہمیں پوچھتا ہی نہیں تھا، ہماری کوئی قیمت ہی نہیں تھی. تو نے خرید کر ہمیں انمول، تو نے مطلب اللہ تعالیٰ نے خرید لیا نا مومنوں سے ان کا مال و جان عوض میں، تو یہ پھر انمول ہو جاتا ہے. انسان جو ہے پھر انمول ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ بک جاتا ہے، دیگر چیزوں کے لیے انمول بن جاتا ہے. کوئی اس کو خرید نہیں سکتا کیونکہ ایک ذات نے خرید لیا اس کو. تو افمن وعدناہ وعدن حسنا، آپ غور کریں، یہ صرف آخرت تک محدود نہ کریں. سامنے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے آپ پر جنت بن جائے گی. ہو سکتا ہے بعض لوگ جو ہیں اس نئے میرے سننے والے جو ہیں کوئی تعجب کریں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ انسان پہ جنت بن جاتی ہے. میں آپ کو یعنی زیادہ تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا کیونکہ یہ روحانی باطنی معاملات ہیں، روحانی معاملات ہیں، لیکن ضرور بیان کروں گا ایک حد تک کہ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن، کہ میں نہ آسمان میں سماتا ہوں نہ زمین میں، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یعنی مومن کے دل میں سما جاتے ہیں.
اب ظاہر ہے کہ جب آپ ایمان لائیں گے، اللہ پہ ایمان لائیں گے، تقوی کی روش اختیار کر لیں گے، آپ تزکیہ نفس اپنا کسی صاحب دل سے اپنا تزکیہ نفس کروانا شروع کر دیں گے، تو ایک مقام ایسا آئے گا آہستہ آہستہ کہ آپ کا دل چمک جائے گا، خالی ہو جائے گا، غیر اللہ کی محبت سے خالی ہو جائے گا۔ جب غیر اللہ کی محبت سے یہ پاک ہو گیا، یعنی جب اس کا تزکیہ ہو گیا، قلب کا تزکیہ ہو گیا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا نور جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ نور تجلی می رسد اے تور دل صد پارشو، اے مرغ بشکن قفس زی خاک داں آوارشو۔ نور تجلی میں رسد، اللہ کی تجلی کا نور آ گیا دل میں۔ اے تور دل صد بارشو، اے دل کے کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو جا۔ وہ ہوا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو جب مطالبہ انہوں نے کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں چاہتا ہوں میں تمہیں آپ کو دیکھ لوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ کو دیکھو۔ طور پہاڑ تھا، اس پہ جب جلوہ ہوا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، جعلہ دکا، تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے، اے طور دل صد پارشو، اے دل کے کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، اے مرغ بشکن قفس زی خاک داں آوارشو، اے مرغ اس پنجرے کو توڑ دو اور اللہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ بہرحال تو دیکھیں یہ افما وعدناہ وعدن حسنا، ہمارا اور یہ تصور میں تھوڑا سا فرق ہے، بلکہ زمین اور آسمان فرق۔ ہم اپنے کامیابی اور اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی فراوانی، اچھی بیوی ہو، اچھا مال، اچھی اولاد ہو، یہ ہو اور مکان ہو اور گاڑی ہو اور یہ بینک بیلنس ہو، اس کو ہم اچھائی کہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تصور دنیا کے متعلق سوچنا چھوڑ دیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کو اپنا مقصود بنا لیں، تو وہ جب آ جاتا ہے دل میں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا حالت ہوگی پھر انسان کی؟ پھر وہ ہوگا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بہرحال افمن وعدناہ وعدن حسنا، یہ ایک جگہ نہیں ہے، میں نے آپ کو مختلف جگہ سے وہ ریفرنس دیے کہ وعدے کیا ہیں۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، حقاً علینا نصر المؤمنین، لازم ہے مجھ پہ مسلمانوں کی امداد، لازم ہے مجھ پہ مومنوں کی نجات۔ یہ بہت سے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، میں مدد کروں گا تمہاری، نعم المولا نعم النصیر۔ یہ دنیا کے وعدے ہیں، دنیا میں۔ یہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں نا، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، تو پھر تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں تقابل فرما رہے ہیں، افمن وعدناہ وعدن حسنا فہو لاقیہ، وہ اس کو ملنے والے ہیں، ظاہر ہے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ بس سارا معاملہ جو ہے وہ، یہ دنیا جو ہے یہ بھی دیکھیں عذاب اور ثواب یہاں بھی مرتب ہوتا ہے۔ انسان یہاں عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ثواب اجر بھی یہاں اس کو دیا جاتا ہے، روحانی غذائیں بھی ملتی ہیں۔ یہ ایک طویل مضمون ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال افمن وعدناہ وعدن حسنا، اور یہ مضمون تھوڑا سا اگر آپ سوچیں کہ یہ چلا آ رہا ہے وہاں سے کہ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، کافر اور مشرک کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کا اتباع کریں ہمیں لوگ اچک لیں گے، ہماری دنیا برباد ہو جائے گی، ہم پریشان حال ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تردید کی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم سوچ رہے ہو۔ تو اسی میں آج کا جو سبق ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے تو وعدے ہیں تم سے، اگر تم ایمان اور تقوی کی روش اختیار کر لو گے تو میرے تو تم سے وعدے ہیں، میں تو تمہاری مدد بھی کروں گا اور تمہارے ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں نا، ایک دور ایسا تھا مسلمانوں پہ کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سارے زکوٰۃ دینے والے بن گئے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ وہ برکات تھی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم زمین اور آسمان اپنے برکتوں کے خزانے کھول دے گی۔ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتًا مِّنَ السَّمَاءِ، ایسی کوئی وہ آیت ہے سامعین کرام۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں، نمبر ایک۔ پھر اللہ تعالیٰ تو تمام خیروں کی خیر ہے، سارے خزانے اس کے ہیں اور خزانے بھرے ہوئے، اس کے لیے کیا مشکل ہے سامنے کا؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی چیز اس کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن خاص طور پہ سامعین کرام، مومن کو اللہ تعالیٰ یہاں بھی رسوا نہیں کرے گا، قیامت میں بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن بھی اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا مومنوں کو، یہاں بھی کوئی رسوائی نہیں ہے سامعین کرام، سارے اچھے وعدے دنیا کے بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہیں۔ اب اس میں تقابل یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو یاد الہی میں غرق ہے، یعنی اللہ کی یاد میں زندگی بسر کر رہا ہے، ہر کام اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مقصود ہے، محبوب ہے اور مطلوب ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا۔ اب دیکھیں یہاں یعنی بہت اس میں حکمت کا کلام ہے، اس میں آپ دیکھیں، اب اس میں دیکھیں مومن اور کافر اور مشرک کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، بس ایک تو وہ گروہ ہے، ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھے وعدے کیے میں، دوسرے وہ لوگ ہیں۔ اب اس میں دیکھیں ذرا ٹیکسٹ کو ذرا غور کریں نا، اس میں کوئی نام ہی نہیں ہے کسی کا، بس ایک چیز ہے کہ میں نے اس کو دنیا کی زندگی کا عیش دیا ہوا ہے، ساز و سامان دیا ہوا ہے، لیکن اس میں مضمون محذوف ہے، چھپا ہوا ہے کہ وہ اس دنیا ہی کو اس نے اصل سمجھ لیا ہے، دنیا ہی کی فکر میں لگا ہوا ہے وہ، اور دنیا ہی سے وہ فیضیاب ہو رہا ہے، دنیا کی نعمتوں سے، جو بھی عارضی نعمتیں ہیں۔ کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کہ وہ شخص جس کو میں نے متاع دنیا، حیات دنیا کی متاع دے دی ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ وہ سب کچھ ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ یوم القیامت ثم هو یوم القیامت من المحضرین، قیامت کے دن یہ حاضر یعنی ان لوگوں میں شامل ہوگا جو اللہ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوں گے، اللہ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ تو یہ دونوں شخص جو ہیں، اب اس میں ایک نقطہ اور ہے سامنے کا کہ اس کو میں نے متاع دنیا تو دیا ہے، اب اس کا انجام کیا صرف آخرت میں برا ہوگا؟ نہیں، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا، برا انجام ہوگا۔ کیسے؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی وہ آیت ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ قال، بہرحال یہ
من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، دنیا دار کبھی سکون میں نہیں ہوگا، چین، سکون، دائمی قلبی اطمینان اس کو حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ صرف اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو اب ساری نعمتیں تو آپ کو مل گئیں مثال کے طور پہ، لیکن دل آپ کا بے چین ہے، دل آپ کا اطمینان ہی نہیں ہے، دل کو آپ کے قراری نہیں ہے۔ تو یہ اچھا، پھر جو ہے لہم، ہم جیسے مسلمان، یہ تو ہم اپنے لیے فٹ کر رہے ہیں نا یہ آیت کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، تو یہ ہے کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب۔ تذکرہ ہو رہا ہے، سورہ بقرہ کی ہے میرے خیال سے آیت، کہ کیا تم قرآن کا بعض مانتے ہو بعض نہیں مانتے، بعض پہ عمل کرتے ہو بعض پہ نہیں کرتے، لیکن نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ الا خزي في الحیاة الدنیا، دنیا کی زندگی میں شرمندگی ہے، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا اس کو۔ تو بہرحال سامعین کرام، افمن وعدناہ وعدا حسنا، کہ ہم نے اس کو وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ اچھا وعدہ، فہو لاقیہ، اس کو وہ ملنے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا یہ شخص ہو سکتا ہے اس کی طرح جس کا دل یاد الہی سے غافل ہے، اور دنیا کی عیش و آرام اس کو ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو رسوائی ہوگی، شرمندگی اور رسوائی، اور قیامت کے دن یہ مجرمین کی فہرست میں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو یہ ان دونوں کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کمپیریزن کیا ہے کہ تم دیکھو کون سا، تم کس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ آیا اس کیٹیگری میں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اچھا، یا وہ جن کے یاد الہی، جن کے دل یاد الہی سے غافل ہیں، اور وہ دنیا ہی میں ان کے دل اٹکے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن مجرم کی حیثیت سے رب کے حضور وہ کھڑے کیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ پھر ہم سب کا اپنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاة الدنیا ثم هو یوم القیامة من المحضرین۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے کوئی اچھا وعدہ کیا ہے، فہو لاقیہ، وہ اس کو ملنے والا ہے، کمن متعناہ متاع الحیاة الدنیا، یا وہ شخص جس کو ہم نے عیش و آرام دیا ہے دنیا کی زندگی کا، ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، پھر قیامت کے دن یہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ Can someone to whom we have made a fine promise, which he will attain, be equal to someone to whom we have given enjoyments in this world, but who will be on resurrection day among the arraigned? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔